أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین کے ناظرین کا میں ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے تھے پروگرام شب معراج کا جو قصہ ہے، اس میں اس قصے کو جاننے اور اس میں موجود نصیحتوں اور عبرتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے معراج کسے کہتے ہیں، اسراء کسے کہتے ہیں، اور یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے، اس کے کیا اسباب بنے، اس تعلق سے ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے، اور اس تعلق سے صحابہ کرام کے کیا جذبات تھے، ہم نے اس پر اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں گفتگو کی ہے۔ بات جہاں رکی تھی وہ یہ تھی کہ اسراء کہتے ہیں رات کے چلنے کو، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جو سفر ہوا، اور اس بیچ میں جو باتیں پیش آئی ہیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا ہے۔ اب یہاں سے آپ کے سامنے بات آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے کیسے آگے بڑھتے ہیں اور اس میں کیا باتیں پیش آتی ہیں۔ تو ناظرین، چلیے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم اخذ بیدی وعرج بی الی السماء الدنیا، کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر مجھے لے کر کے آسمان دنیا کی طرف چڑھنے لگے۔ تو یہ جو عرجہ کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، اسی سے معراج کا لفظ آیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانوں پر لے جایا گیا، بعض روایتوں کے مطابق آپ کے سامنے سیڑھی پیش کی گئی۔ سیڑھی میں ایک حصہ، اس کا ایک سیڑھی کا پایا جو ہے سونے سے بنایا گیا تھا، تو دوسرا چاندی سے بنایا گیا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب آسمان دنیا یعنی دنیا سے قریب والے آسمان کی طرف جاتے ہیں، وہاں کے داروغہ سے جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھولنے کی بات کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دروازہ کھولنے کے بعد پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام ہوتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کا تعارف جبرائیل السلام کرواتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جواب دینے کے بعد کہتے ہیں مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، خوش آمدید ہو، خوش آمدید ہو، کیا ہی بہترین ہے آنے والا، کیا ہی بہترین شخص ہے آنے والا۔ تو اس طریقے سے پھر کہا کہ نیک اور صالح آدمی آیا ہے، میرا نیک بیٹا آیا ہے۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس آنے والے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کریں، اور ان کی شان میں جو تعریف کے کلمے ہو سکتے ہیں اسے کہنے میں کوئی بخیلی نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ تو کہا کہ دائیں جانب میں میری اولاد کو، ان اولاد کو دیکھتا ہوں جو جنت میں جانے والی ہے، تو دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں، اور بائیں جانب میری وہ اولاد مجھے دکھائی جاتی ہے جو جہنم میں جانے والی ہے، تو اس غم سے میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، دوسرے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں،
اور دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے ہیں۔ وہاں کے داروغہ سے بھی حضرت جبرائیل السلام دروازہ کھولنے کو کہتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جب جواب ملتا ہے کہ میں جبرائیل ہوں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو دروازہ کھولتا ہے اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ سلام کلام کے بعد وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں تو تیسرے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں اور وہاں سے استقبالیہ کلمات آتے ہیں، اور بات چیت ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو میں نے دیکھا تو یہ محسوس کیا کہ دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، جبرائیل السلام آپ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور چوتھے آسمان پہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں بھی بات چیت ہونے کے بعد، سلام کلام ہونے کے بعد، گفتگو ہونے کے بعد وہاں سے پھر آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھتے ہوئے پانچویں آسمان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ہارون علیہ السلام سے بات چیت ہونے کے بعد، سلام کلام ہونے کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، سلام کلام بات چیت کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اس کا سبب کیا ہے تو بتایا کہ یہ نبی میرے بعد نبی بنے ہیں، لیکن میری امت سے زیادہ ان کی امت کے افراد جنت میں جائیں گے، تو اس بات کو لے کر کے انہوں نے رشک کیا۔ یہاں پر ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے ان بھائیوں کو دیکھ کر جن کے پاس زیادہ صلاحیت ہے، زیادہ خوبیاں ہیں، زیادہ مقام و مرتبہ ہے، حسد نہ کریں بلکہ رشک کریں، رشک کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ نصیحت یہاں سے ملتی ہے۔ اس کے بعد ساتویں آسمان کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، سلام کرتے ہیں، جواب ملتا ہے، پھر استقبال کرتے ہیں کہ میرا بہت ہی بہترین لڑکا آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے سلام کرتے ہوئے خوشی کے مظاہرے کرتے ہیں۔ تو یہ 7 آسمان پر الگ الگ مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب وقت ہے بریک کا، میں آپ تمام سے رخصت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ بریک کے بعد ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يهدي Cosmic Break Zone CBZ number 1 ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے۔ آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ پھر دیر کیوں، تشریف لائیے۔ کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے،
हमारा पता है कास्मिक बेक जोन नस्ट HDFC बैंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर। एक बार खाने जो आए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع नाज़रीन, आप तमाम का फिर एक बार वक्फ़े के बाद इस्तक़बाल है। बात चल रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए। 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा कि बैत मामूर से टेक लगा के बैठे हुए हैं। क्या है बैत मामूर? बैत मामूर जैसे दुनिया में काबतुल्लाह है, ऐसे ही अल्लाह ताला ने आसमानों में बैत मामूर बनाया, ठीक काबतुल्लाह के बिलमुकाबिल। और वहाँ पर फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फ़रिश्ता जब अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा तवाफ़ कर लेता है तो फिर दोबारा उसे कभी तवाफ़ करने का मौका नहीं मिलता। कितनी ज़्यादा तादाद अल्लाह के फ़रिश्तों की अंदाज़ा कीजिए आप। तो बहरहाल बैत मामूर से टेक लगाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर एक बार आसमानों में आपकी मेहमान नवाजी की गई। आपके सामने शहद, दूध और शराब पेश की गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध के प्याले को पसंद किया और दूध नोश फरमाया। तो उसके इस मंज़र को देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हियल फित्रतुल्लती अंत अलैहा व उम्मतुका। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है। फरमाया कि ये फितरत है जिस पर आप और आपकी उम्मत बरकरार रहेगी। अम्मा इन्नका लौ अखज़तल खम्रा लगावत उम्मतुका। फरमाया कि अगर आप शराब का इंतखाब किए होते तो आपकी उम्मत बहक जाने के ज़्यादा इम्कानात होते। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचते हैं। क्या मतलब है सिदरतुल मुंतहा का? वो दरख्त जहाँ तक फरिश्तों की रसाई ख़त्म हो जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत दरख्त है। उसके बड़े बेहतरीन फल हैं, हिजर के मटके के बराबर फल होते हैं, हाथी के कान के बराबर उसके के मानिंद उसके पत्ते होते हैं। उसकी जड़ें बड़ी बेहतरीन होती हैं। जड़ों में 2 नहरें हैं, 2 बातिनी नहरें जन्नत में बहती हैं और 2 ज़ाहिरी नहरें दुनिया में नील और फुरात के नाम से बहती हैं। तो सिदरतुल मुंतहा पर फरिश्तों की पहुंच ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं तो देखते हैं कि सिदरतुल मुंतहा को एक नूर छाया हुआ है। इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा, कि सिदरतुल मुंतहा पर सोने की तितलियाँ बैठी हुई थीं, उनसे वो सजा हुआ था। बड़ा खूबसूरत मंज़र था। वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी हकीकी शक्ल में देखते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि वो अपने पर फैलाए हुए हैं। उनके पर 600 पर हैं, जिनमें से वो 2 पर फैलाए हुए हैं और पूरी जहाँ तक अल्लाह के वसल्लम की नज़र जा रही थी सबको वो पर जो है ना छाए हुए थे। इस मंज़र को देखकर आप बहुत मुतासिर हुए। तो ये जो सफ़र है नाज़रीन, हमने कहा कि अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र मुबारक में देखा है और इन्हीं निशानियों को दिखाने के लिए ही अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर मदऊ किया है।
تو ہمیں چاہیے کہ ہم معراج کی رات میں، شب برات میں جو واقعات پیش آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزوں کو دیکھے ہیں، ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو اس کے موافق ڈھالنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے ناظرین۔ تو آئیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں اور رب سے ہم کلامی کا موقع آپ پاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ملاقات کے اس سنہرے موقع پر آپ کو کیا اللہ نے تحفے میں دیا؟ اللہ اکبر! نماز تحفے میں دی۔ جتنے دین کے احکامات ہیں وہ سارے احکامات ناظرین فرشتہ آسمان سے وحی لے کر آتا ہے اور دنیا میں وہ احکامات سناتا ہے، وہ فرائض دنیا میں بتائے جاتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کو فرض کرنے کے لیے، جس کو تحفے کے شکل میں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان پر بلا کر خاص تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اندازہ کیجئے اس کی کتنی اہمیت ہے اور ہمیں اس کو کتنی اہمیت دینا چاہیے۔ رجب کا مہینہ یہ یقیناً اشہر حرم کا مہینہ ہے، اس مہینے کی عزت کرنا چاہیے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا احترام کرتے ہوئے ناظرین ہمیں خواتین، نوجوان، بزرگ سب نمازوں کا اہتمام کریں، بالخصوص فجر کی نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر یہ تحفہ دیا گیا ہے۔ جانتے ہیں کتنی نمازیں آپ کو دی گئی تھی؟ 50 وقتی نمازیں فرض کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقتی نمازیں لے کر خوشی خوشی واپس آئے، اور واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا کیا بات ہوئی؟ تفصیل کہا، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ نے تحفے میں 50 نمازیں دی ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی میں تجربہ کر چکا ہوں کہ امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ جائیے اس کو کم کرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی رہیں اور آخر کار 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب 5 نمازیں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا تجربہ ہے کہ یہ بھی مشکل ہوگا آپ کی امت کے لیے، جائیے اور کمی کروا لیجئے۔ تو نبی نے فرمایا کہ نہیں، میں اس سے کم کرانے میں مجھے حیا اور شرم محسوس ہوتی ہے، تو آپ نہیں گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پڑھے گی 5 وقت کی نماز، لیکن میں عطا کروں گا ان کو 50 نمازوں کا ثواب۔ سبحان اللہ ناظرین، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی اہمیت کو سمجھیں، اس تحفے کی قدر کریں اور فرائض کا اہتمام کریں۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بس نمازوں سے غافل رہ کر کے جب دل میں آیا تب جمع ہوتے ہیں اور نماز ادا کر لیتے، فرائض کی اہمیت نہیں دیتے۔ ہمیں فرائض کو اہمیت دینا چاہیے، اور شب معراج میں جو تحفہ ملا ہے اس تحفے کو اہمیت دیتے ہوئے نمازوں کے اہتمام کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ناظرین، خواتین سے بھی میں کہوں گا کہ وہ گھروں میں اس کو اہمیت دیں، بچوں کو نماز کی تعلیم دیں، معراج کا قصہ سناتے ہوئے نماز کی اہمیت بچوں کو بتائیں، اور بچوں کو یہ پیارا سا قصہ سنائیں، ان کے دلوں میں یہ ایمانی روح اجاگر کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین، چلیے نماز کے ساتھ ایک بہت بڑا احسان اللہ نے امت پر فرمایا ہے، امت محمدیہ پر، اسی رات میں، معراج کی اسی رات میں۔ کیا ہے وہ؟ کہا کہ اگر اس امت کا کوئی فرد نیکی کرنے کا ارادہ بھی کر لیتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کے کھاتے میں۔ اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی کا 2 گنا، 7 گنا، 10 گنا، 70 گنا سے لے کر 700 گنا، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ بطور احسان کے اجر و ثواب اس کے کھاتے میں لکھتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی ہمیں اسی رات یہ تحفہ ہمیں ملا ہے۔
یہ خوشخبری ہمیں ملی ہے ناظرین. اور بتاتا چلوں آپ کو کہ اسی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے ایک بہترین خوشخبری یہ بھی ملی، اگر وہ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو لکھی نہیں جاتی ناظرین. اگر برائی کر لیتا ہے، کتنا مہربان ہے ہمارا رب، کہتا ہے کہ ایک برائی کا ایک ہی گناہ لکھوں گا. اللہ اکبر. یہ خوشخبری بھی اللہ کے نبی ہم امتیوں کے لیے معراج کی اس رات میں لے کر آئے ہیں ناظرین. چلیے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس رات میں امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفے کی شکل میں لے کر آئے ہیں ناظرین. وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر کے اختتام تک، فرمایا کہ یہ 2 ایسی آیتیں ہیں کہ جو آدمی ان آیتوں کو رات میں پڑھ لے گا سونے سے پہلے تو رات بھر کی عبادت کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی، صبح پڑھ لے گا تو دن بھر کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی. اتنی بہترین ہیں یہ 2 آیتیں. تو میں گزارش کرتا ہوں تمام ناظرین سے، مرد و خواتین سے، بزرگ و نوجوانوں سے، کہ وہ ان 2 آیتوں کو یاد کریں اور اس کا اہتمام کریں ناظرین. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ چلیے ایک اور خوشخبری، ایک اور تحفہ امت کے لیے ملا ہے اس رات میں ناظرین. ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے معراج کی رات میں، شب معراج میں اعلان فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی خوشخبری ناظرین اس رات اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں ہم امتیوں کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرک کو پہچانیں اور شرک سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں. اللہ نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ناظرین معراج کی اس رات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں ملی ہیں ان پر ہماری نظر ہونی چاہیے، ان پر ہمارا خاص اہتمام ہونا چاہیے اور اس پر ہماری خاص توجہ ہونی چاہیے اپنی زندگی میں اسے اپنانے کی، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں سے عام کرنے کی ضرورت ہے ناظرین. چلیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں. اسی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی. ثم ادخلت الجنت فاذا فیہا، فرمایا کہ مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں موتیوں کے بڑے بڑے بہترین خوبصورت بنائے گئے گھر ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں جنت کو سجایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کے مناظر کو دیکھ کر کے آپ واپس آتے ہیں. آپ معراج میں آگے بڑھتے بڑھتے آپ نے فرمایا کہ میں یہاں تک آگے بڑھا کہ ثم عرج بی حتی ظہرت لی مستوى اسمع فیہ صریف الاقلام. فرمایا کہ میں قلموں کے چلنے کی آواز سن رہا تھا، اس تک جو ہے نا میں قریب پہنچا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ناظرین. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی معراج کی رات میں بہت سے عذاب کے مناظر بھی دکھائے گئے ناظرین. جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو ہمارا دل دہلتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ چند لوگ پر ایک عجیب طرح کا عذاب ہو رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سے گزر رہے ہیں کہ تانبے کے ناخن ان کو دیے گئے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو ان تانبے کے لوہے کے ناخنوں سے کھرچ رہے ہیں، سینے نوچ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب کو دیکھ کر کے آپ کا دل پسیج گیا. پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناظرین غور کیجئے، آج ہماری قوم میں یہ برائی بہت زیادہ عام ہے، عورتوں میں ہے، لوگوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ہؤلاء یأکلون لحوم الناس ویعوقون فی اعراضہم. فرمایا یہ مسند احمد کی روایت ہے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ
لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. غیبت کیا کرتے تھے, لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی عزت کو نہ اچھالیں, کسی کی عیب کو نہ اچھالیں. خاص طور سے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ علماء کی عزت کو بدنام کرنے, علماء کی بے عزتی کرنے, ان کی پگڑی اچھالنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کے پیچھے ہم لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ناظرین, ایک اور جو ایک عذاب کا منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہ میں بتا کر آپ سے رخصت لینا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ بعض لوگ تھے جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے قینچیوں سے, اور بڑی عجیب ان کا منظر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا ہؤلاء خطباء من امتک یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم. فرمایا کہ وہم یتلون الکتاب. یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے قینچیوں سے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ وہ مقررین ہیں جو کہ تقریر تو بڑی اچھی کرتے تھے, علماء سے زیادہ اچھی تقریریں کر کے لوگوں کی واہ واہی لیتے تھے, علماء کو پیچھے چھوڑتے تھے تقریروں میں, لیکن عمل کے میدان میں اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے تھے. عوام سے بس واہ واہی حاصل کرنے کے لیے تقریریں, خطبہ ہیں بس, علماء نہیں, خالی خطیب ہیں, تقریر کرنا جانتے ہیں. آج بہت خطبہ ایسے نکلے ہوئے ہیں جو صرف پڑھ لیے ادھر ادھر سے, خطیب بن گئے, ٹاکنگ پاور آ گیا تو خطبہ دینے والے بن گئے, اور عمل میں دیکھیں گے, علم میں دیکھیں گے تو بالکل ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. معلومات اکٹھا کر لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں اور خطبہ بنے بیٹھے ہیں, عمل میں دور ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں سخت عذاب نبی اسلام نے دیکھا ہے. تو ناظرین, وقت جو ہے اختتام پر ہے, چونکہ یہ بڑے دلچسپ قصے ہیں, بڑے سبق آموز قصے ہیں جو معراج کی رات میں پیش آئے ہیں. اس سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے. اگر بات کہی جائے تو طویل سے طویل ہوتی جائے گی, آپ لوگوں کی دلچسپی بھی بڑھتی جائے گی, لیکن چونکہ وقت کا بھی تقاضا ہے ہم ناظرین یہیں پر اپنی بات کو روکنا چاہتے ہیں. ناظرین, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی دلچسپ باتیں ہیں. اگر ہم اس کو تفصیل سے کہتے بیٹھیں تو کافی وقت طلب ہے, مگر چونکہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے ہیں, یہیں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس ایپیسوڈ میں جو باتیں شب معراج سے متعلق ہمارے سامنے آئی ہیں ان باتوں کو یاد رکھنے, ان کو سمجھنے, ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں جو باتیں, جو نصیحتیں, جو عبرتیں, جو سبق آموز پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں ان پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مجھے دیجیے رخصت. آپ کا بھائی ڈاکٹر محمد کلیم الدین عمری, سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع